بھی ہو سکتا ہے، لیکن کلمن یہ کسی وجہ سے ہوگا، کلمن کسی وجہ سے ہوگا۔ اب یہ لفظ ہے اللہ، روٹین کی حالت میں کیا ہوگا، اس کے اوپر پیش آئے گی روٹین کی حالت میں۔ یہ لفظ کیا ہے، لفظ اللہ ہے نا، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ 3 طرح سے آئے گا۔ کبھی یہ لفظ آئے گا اللہ، کبھی آئے گا لفظ اللہ، کبھی آئے گا لفظ اللہ ہی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کو 3 طرح سے ملے گا، اللہ، اللہ، اللہ ہی۔ تینوں کا مطلب کیا ہے، اللہ۔ کبھی آئے گا اللہ۔ اب دیکھیں لا الہ الا اللہ، یہاں لفظ اللہ کے آخر میں کیا ہے پیش، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے لفظ اللہ کے آخر میں کیا ہے، محمد الرسول اللہ ہی۔ کیا ہے اللہ کے اخیر میں کیا ہے، زیر۔ تو اللہ ہو اس کا معنی بھی اللہ، اللہ ہا کا معنی بھی اللہ، اللہ ہی کا معنی بھی اللہ۔ یہ کیوں ہوتا ہے، کبھی اس کے آخر میں زبر زیر پیش کیوں آتی ہے؟ تو یہ ان تمام کا تعلق گرامر کے ساتھ ہے۔ اب گرامر کے ذریعے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہو جاتا ہے عربی زبان کے ساتھ۔ یہ عام سوال نہیں ہے۔ اب کہیں گے یہ جب آپ کسی سے پوچھیں آپ کہ اللہ ہو کبھی آ رہا ہے، کبھی اللہ ہا آ رہا ہے، کبھی اللہ ہی آ رہا ہے، معنی فرق نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں یار یہ بڑی گہری باتیں ہیں، آپ چھوڑے پرے، اس کا مطلب اللہ ہے، آپ ترجمہ کریں چھوڑے پرے، اتنی باریکیوں میں نہ پڑیں۔ لیکن گرامر کے ماہرین آپ کو جتنا عربوں کو پتہ ہے اس سے زیادہ پتہ نہ ہو تو اتنا تو پتہ لگ جائے گا۔ ایک بات سمجھ لیں، عربوں کو جتنا عربی کا پتہ ہے اس سے زیادہ پتہ نہ لگے، کم از کم اتنا تو پتہ لگ جائے گا، اور یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ ہے گرامر کے ماہرین کا کمال، تاکہ یہ نہ آپ کہیں کہ یار ساڈی تو زبان ہی نہیں گئی، سانوں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کی۔ وہ گہری باتیں جن کا تعلق اہل زبان کے ساتھ ہے وہ اہل زبان کو بھی نہیں پتہ، جو لوگوں نے غور کر کے ہمیں بڑی تھوڑے ٹائم میں بتا دیں۔ وہ محنت نہیں ہے کوئی، وہ پہاڑ نہیں کاٹنا، بیٹھے بیٹھے آپ کو ہر شے مل جائے آرام سے۔ تو کسی لفظ کے شروع میں اللہ آ رہا ہو کیا ہے، اسم، آخر میں تنوین ہو تو ساعتن، مروحتن، غرفتن، یہ لفظ کیا ہے، اسم ہے۔ ابھی معنی نہیں آتا آپ کو، آپ کہیں گے یہ لفظ فعل نہیں ہے، یہ لفظ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ ابھی آپ تھوڑا سا ابھی آغاز ہوا ہے تو بھی آپ کو آواز سے ہی پتہ لگ گیا یہ اسم کی آواز ہے۔ اگر ال آ رہا ہے، یہ ال کس کی آواز ہے، اسم کی۔ شروع سے بھی پتہ لگ جائے گا، بعض لوگوں کے شروع سے بھی پتہ لگ جائے گا، بعض کلمات کو آخر سے پتہ لگے گا، بعض جمدے ہی پتہ لگ جاتا نا بندہ، اے بندہ بڑا کمال دا ہے، بعض مرن دے ٹائم پتہ لگتا یار سانوں پتہ ہی نہیں سی، ایڈا وڈا آدمی سی، اسی کاش ساڈے نال ہی بیٹھتا ہوندا سی، سانوں پتہ ہی نہیں سی، ایڈا وڈا نکلے گا بندہ، کل نوں انے وڈے عہدے تے پہنچ جائے گا، اسی تے دے بنا کے نہیں رکھی، نال ساڈے کھیلدا سی، بنٹے تو نہیں میں کہاں گا، کرکٹ کھیلتا سی یا ہاکی کھیلتا سی، اج دیکھو کتنے پہنچ گئے۔ تو شروع میں دیکھیں ہمیں بھی یہ جو کائنات ہے نا، کائنات، اس کا جو مفکرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اے کائنات دا پہلا تے آخری صفحہ انج لگتا گواچ گیا ہے، وہ نہیں سانوں پتہ اے بنی کتنے تے اینڈ کی ہونا ہے۔ اے کتاب ہے جی کائنات کی کتاب، یہ پہلا تے آخری صفحہ نہیں گیا بچ، تے باقی بچ ہے، وہ قرآن نے بتا دیا، وہ پہلا صفحہ بھی اور آخری صفحہ بھی، اس کا آغاز بھی، اور کسی بھی بندے کا نا آغاز سے بھی پتہ لگتا ہے، اختتام سے بھی پتہ لگتا ہے۔ ہم نا کسی کو درمیان سے دیکھ رہے، اگر آپ شروع میں دیکھ لیں کسی بھی بندے کو، وہ کیا تھا، پانی کا ایک قطرہ، آخر میں کیا ہو جائے گا، قبر میں چلا جائے گا، اس وقت بھی بول نہیں سکے گا، شروع میں بھی کیا تھا، کمزور، آخر میں بھی کیا ہوگا، کمزور۔ یہ ایک بہت بڑا محل شروع میں کیا تھا،
شروع میں کیا تھی؟ وہ ایک بہت بڑا محل، شروع میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. محل بننے سے بغیر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. محل بننے کے بہت عرصے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کھنڈر بن جائے گا. تو ہم کسی شے کو نہ شروع سے دیکھ رہے ہیں نہ اخیر سے دیکھ رہے ہیں. ہم کسی چیز کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ درمیان سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ شروع کی بھی نگاہ، آغاز. اسی لیے اقبال کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو اب آپ کو پتہ لگا کہ کسی لفظ کے شروع میں ال ہو وہ کیا ہے؟ آخر میں تنوین ہو تو اسم. تو بعض الفاظ کا شروع سے پتہ لگ جائے گا اسم ہے، بعض کا اخیر سے پتہ لگ جائے گا، اور جو باقی رہ جائیں گے وہ ہمیں ویسے ہی پتہ ہے. جن کا نہیں بھی پتہ وہ بھی آواز سے پتہ لگ جائیں گے. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ عربی زبان آواز پہ بیس کرتی ہے. تو آوازوں کا آپ کو اگر پتہ لگ گیا نا، آوازوں کی حقیقت، ہر ایک کی الگ آواز ہے. پرندے کی آواز الگ ہے، جانور کی آواز الگ ہے، مرد کی آواز اور ہے، عورت کی آواز اور ہے، پڑھے لکھے کی آواز اور ہے، بیگانے کی آواز اور ہے، مسلمان کی آواز اور ہے، کافر کی آواز اور ہے، منافق کی آواز اور ہے، لوٹنے والے کی آواز اور ہے، لوٹنے والے کی آواز اور ہے، مرنے والے کی آواز اور ہے، مارنے والے کی آواز اور ہے، رونے والے کی آواز اور ہے، رلانے والے کی آواز اور ہے. تو ہر ایک کی الگ آواز ہے، کوئی کسی کی آواز میں نہیں بول سکتا. وہ ایک دفعہ گیا نا ملا نصیر الدین کے پاس پہ بندہ، تو وہ گدھا مانگنے گیا. ہمیں بھی گدھا ہی چاہیے. خیر وہ گیا، اس نے کہا گدھا مل جائے گا؟ تو گدھے کی آواز آ رہی تھی. وہ کہتا ہے گدھا تو ضرور دیتا، لیکن گدھا ہو تو میرے پاس گدھا نہیں ہے. اندر آوازیں آ رہی تھی گدھے. وہ کہتا ہے یار گدھے کی آواز آ رہی. کہتا کمال دی گل ہے، گدھے دی نو مان رہے ہو، مینوں نہیں مان رہے. اس کی آواز تھی. کہنا کمال دی گل ہو گئی، گدھے نو مان رہے ہو تسی، مینوں نہیں مان رہے. تو ہر ایک کی آواز ہے، کوئی دوسرے کی آواز میں نہیں بول سکتا. تو یہ ال آ رہا ہے تو وہ لفظ کیا ہے؟ وہ پکار کے کہہ رہے میں اسم ہوں. اور تنوین آ جائے تو، لیکن یہ دونوں علامتیں کسی ایک لفظ پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اگر شروع میں ال ہے تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور اگر آخر میں تنوین ہے تو شروع میں ال نہیں. دیکھیں لفظ ہے کتابن، اگر ال لگائیں گے تو الکتابن نہیں، کیا پڑھیں گے؟ الکتابو پڑھیں گے. بتائیں کیا پڑھیں گے؟ الکتابو. اگر لفظ ہے قلمن، الف لام لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ القلمو. ویسے کیا ہے؟ قلمن. ال لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ القلمو. کیا پڑھیں گے؟ کیا الکتابن پڑھ سکتے ہیں؟ میں پڑھ لیتا ہوں الکتاب، وہ غلط ہوگی. کسی نے کہا نا کہ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے، کہتے ہو جاتی. دلیل کہنا میں خود کئی دفعہ پڑھی ہے. تو یہ نہیں ہوگی بات کہ قلمن ہے نا، تو اگر ال لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ القلمو. اچھا ال جو ہے، ال کیا فرق ہے؟ کتاب ان سے مراد ہے کوئی بھی کتاب، اور الکتاب سے مراد کیا ہے؟ کوئی خاص کتاب، جس کتاب کا تعارف ہو گیا ہو. اب بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں یہاں، اگر فرض کر لیں بہت ساری کتابیں، میں کہتا ہوں کہ ایک کتاب مجھے دے دیں، کتاب دے دیں، تو کتاب سے مراد کیا ہوگی؟ کوئی بھی کتاب. تو یا آپ کے پاس بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، میں کہتا ہوں یار کتاب دے دینا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی کتاب. آپ مجھے کہتے ہیں کہ وہ کتاب واپس کر دیں، تو اب وہ کون سی کتاب ہے؟ جو میں نے لی تھی وہاں سے، آپ کی لائبریری سے لی تھی. تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ الکتاب. جب میں اگر ایک آدمی ہے اور ایڈریس لکھنا ہے، کوئی چیز لکھنی ہے، تو اس کے پاس بہت سارے پین ہیں. آپ کہتے ہیں یار قلم تو دے دو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی قلم. اس کے پاس پوائنٹر بھی ہے، بول پوائنٹ بھی ہے، عام پین بھی لگا ہوا ہے اس کے پاس، سارے پین رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ سب کی طرف. تو میں کہتا ہوں کوئی قلم دے دو، لیکن اب جب وہ کہے گا قلم دے دینا،
تو وہ اس سے مراد کون سا جو لیا ہے؟ تو وہ القلم ہوگا. مراد کیا ہے؟ القلم. یعنی جب یہ حافظ صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے قلم دے دیں تو مجھے پتہ ہے کہ کون سے قلم کی بات ہو. اس کو کیا کہیں گے؟ القلم. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں ال جو ہے نا، ال یہ کیا کرتا ہے؟ عام کو خاص بناتا ہے. ال کیا کرتا ہے؟ جو پہلے ہی خاص ہو اس کے ساتھ ال نہیں آتا. جو پہلے ہی خاص ہو اس کے ساتھ ال نہیں آتا. یہ نہیں کہ آپ کا نام صادق ہے، بعض لوگ لکھتے ہیں الصادق، الصادق میڈیکوز. حالانکہ بھائی اللہ کے بندے، وہ اسی طرح پاکستان جو ہے خاص ملک ہے، عام ملک ہے؟ ہم تو اس کو عام ہی سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو کسی گنتی میں شمار نہیں کرتے. خود ہم لوگ بڑے شرمندہ ہو گئے کہتے پاکستانی. تو پے کا حرف تو وہاں ہے نہیں، عربی میں پے نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ پاکستان. اب ہمارے جو لوگ ہیں، جو ہمارے رشتہ دار اگر سعودیہ میں رہ رہے ہیں تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ الپاکستان. لگانے کی ضرورت ہے ال لگانے کی؟ مجھے بتائیں. کچھ ملکوں کے ساتھ جو ال ہے وہ نام کا حصہ ہے، وہ ان کے نام کا حصہ ہے. الکویت ہے یا جو بھی ہے، وہ ال ان کے نام کا حصہ ہے. اب ہمارا نام یا تو ہم شروع میں رکھ لیتے الپاکستان، شروع میں رکھ لیتے ال کے ساتھ رکھ لیتے نام، تو یہ پاکستان ایک نام ہے نا. اب وہ جو عرب لوگ دیکھتے ہیں، ہمارے جو ڈاکیے، عرب ڈاکیے دیکھتے ہیں الپاکستان، یار ہے تو ملک نو یہ تو خاص کرنے کے لیے اللہ آتا ہے، ایسا خاص سمجھتے ہی نہیں اپنے ملک میں. اب سمجھ رہے کہ کیا کیا ہم اگر یہ گرامر نہ پڑھ کے کیا کیا ہم غلطیاں کرتے ہیں. تو بعض لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ال لگانے سے وہ سمجھتے ہیں کہ لفظ خاص ہو جاتا ہے، خود ہی لگا دیتے ہیں اپنے نام کے. الحافظ اسٹور، الفلاں، وہ سمجھتے ہیں لفظ مقدس بن جاتا ہے. بعض لوگ ایسے نام کوئی بڑا نام بن جاتا ہے، اور بعض سمجھتے ہیں عربی بن جاتا ہے لفظ. وہ ایک بندہ سعودیہ گیا، اس نے اونٹ دیکھا تو اونٹ کہنا شروع کر دیا، اونٹ. اس کا خیال تھا کہ اس سے یہ عربی بن جائے گا لفظ، اور یہ عرب سمجھ لیں گے. تو نہ تو ال لگانے سے لفظ عربی بنتا ہے، اور نہ خاص چیز کے ساتھ ال لگایا جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ تو صحیح ہے، کیونکہ نور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشنی. ان نور خاص روشنی. لیکن اگر کسی بندے کا نام رکھ لیا نور تو اب وہ خاص نام ہو گیا. اب وہ اگر اپنے نام کے ساتھ کہے کہ اس کا نام نور محمد ہے، اور اب کہے کہ اس نے اپنے نام کی وجہ سے ان نور رکھ دیا، اب یہ اس کی سادگی ہوگی. تو یہ ہم چاہیں گے کہ آپ اتنے بھی سادہ نہ رہیں، کچھ نہ کچھ گہری باتیں بھی آپ کو سمجھ آئیں. تو اب دیکھیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگنا، اب تھوڑے عرصے میں بڑی بڑی گہری باتوں کو اس طرح سمجھ لیں گے جو ایک عمر لگا کے لوگ وہاں تک پہنچیں. آپ بڑی جلدی وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو ویسے ہی اتنی جلدی بھی کیا ہے، اتنی جلدی سمجھ کے کی کرو گے؟ تو اللہ کرے گا بڑی جلدی سے سمجھ لیں گے. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے، اس کا شوق دے، اور آپ کے ذریعے سے اور لوگوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.